سوچو، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی جس پر پہنچنے کا خواب ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ایک دن یہی پہاڑ دنیا کی سب سے بڑی قبرگاہ بن گیا۔ ایک ایسا دن جسے ایورسٹ ڈیزاسٹر کہا جاتا ہے، جب برفانی طوفان نے دنیا کے بہترین کلائمبرز کو بھی بے بس کر دیا اور صرف چند گھنٹوں میں خواب ڈراؤنا خواب بن گیا۔ یہ کہانی ہے 10 اور 11 مئی 1996 کی، جب 34 کلائمبرز نے ایک ہی دن ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کی۔ ان میں سے کچھ دنیا کے سب سے مشہور ترین ماؤنٹینرز تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ تاریخ کا سب سے خوفناک طوفان ان کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک جگہ دراصل ایورسٹ کی چوٹی نہیں بلکہ چوٹی سے واپسی کا سفر ہے، کیونکہ آکسیجن کم، دھکن زیادہ اور موسم کی مار سب کچھ انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ اور یہی ہوا 1996 میں کلائمبر صبح 4 بجے سمٹ پش پر نکلے، لیکن ایک بڑی مسٹیک ہوئی، وہ بہت دیر سے نکلے۔ پہاڑ پر ایک گولڈن رول ہے، 2 بجے تک واپس آؤ ورنہ موت یقینی ہے، لیکن اس دن کئی ٹیمز نے اس رول کو توڑ دیا۔ دوپہر کے بعد اچانک موسم بگڑنے لگا، برفانی ہوائیں، سفید اندھیرا جسے وائٹ آؤٹ کہتے ہیں، اور ٹمپریچر -40 ڈگری۔ آکسیجن سلنڈر بھی ختم ہونے لگے اور پھر طوفان آ گیا۔ سوچو، تم 8000 میٹر کی اونچائی پر ہو، ہوا اتنی تیز ہے کہ سانس لینا مشکل، تمہارے ارد گرد صرف اندھیرا، برف اور سردی، اور تمہیں پتا ہے کہ نیچے اترنا شاید ناممکن ہے۔ کلائمبرز ایک ایک کر کے گرنے لگے، کچھ برف میں دب گئے، کچھ فریزنگ وائنز میں ختم ہو گئے۔ صرف ایک دن میں 8 لوگوں کی جان گئی، اور یہ ایورسٹ کی تاریخ کی سب سے بڑا حادثہ بن گیا۔ لیکن اس کہانی میں ایک اور ٹویسٹ ہے۔ ایک بیک ویدرز کلائمبرز جسے آندھا پن ہو گیا تھا، طوفان میں اکیلا رہ گیا۔ باقی سب نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن اگلے دن وہ دوبارہ زندہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ، ناک اور چہرہ فروسٹ بائٹ سے تباہ ہو گئے، مگر وہ بچ گیا، اور یہ میریکل آف ایورسٹ کہلایا۔ ایورسٹ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ کبھی کبھی انسان قدرت کے آگے کتنا ہی بے بس ہو جاتا ہے۔ پیسہ، شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اور بچتی ہے صرف سروائیول چیز۔ یہ تھی کہانی 1996 کی ایورسٹ ڈیزاسٹر کی۔ بتاؤ، اگر تم اس دن وہاں ہوتے، کیا تم سروائیول کے لیے لڑتے یا ہار مان لیتے؟ کمنٹس میں اپنے رائے ضرور لکھو، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے شیئر ضرور کرنا، کیونکہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔